کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے کے آتی ہے کہ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی تو ہم ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وقتی بے شک ہمیں لگے کہ یہ فیصلے غلط ہیں، ہم نے جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن بعد میں وہی غلط فیصلے آپ کے حق میں بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے یا آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے۔ وہ فیصلے جو اس وقت آپ کو غلط لگ رہے تھے، وقت آنے پر وہ فیصلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے عمل کی طرف دھیان دینا چاہیے ہم سب کو۔ اگر ہم کسی کا برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہوگی خدا کی طرف سے۔ کل میں نے ایک حدیث سنی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی اعلیٰ مرتبہ مقام عطا کرنا چاہتا ہے پر اس بندے کے پاس نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، اور جب وہ اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور اپنے عمل اچھے رکھتا ہے اور کفر یا الفاظ یا کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ تو اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پر کامل رکھنا چاہیے، پکا ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب اچھا وقت آئے تو تب سب کچھ ٹھیک ہے اور تھوڑے سے حالات مشکل ہوں تو پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی ڈگمگا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچو کہ آپ خدا کی نظر میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈال کر آپ کے درجات، آپ کی نیکیاں زیادہ کر رہا ہے، آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ ہر چیز کو پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ہمارے قرآن میں بھی تو لکھا ہے کہ مایوسی جو کفر ہے، مطلب مایوسی نہیں کرنی۔ دیکھا جائے تو یہ دنیا مسلمان کے لیے آزمائش ہی ہے، اور یہاں سے ہم نے اپنی نیکیاں کما کر جنت حاصل کرنی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہماری جو منزل ہے وہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہاں سے ہم نے صرف گزر کے جانا ہے، اب آج نہیں تو کل ہم نے بھی یہ دنیا چھوڑ کے جانے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہم بھی اکثر خود بھول جاتے ہیں یہ چیز، اور باقی چیزوں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ حالانکہ یہ دنیا ایک سانس کی ڈوری ہے، ایک سیکنڈ میں بھی ٹوٹ سکتی ہے اور کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور ہم یہ سب بھول کر اس دنیا کی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، حسد میں پڑ جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو اچھی چیزوں کا مقابلہ کریں، نیکیوں کا مقابلہ کریں، نہ کہ نمائش کا کہ اس نے مہنگا سوٹ پہنا ہے تو میں بھی ویسا پہنوں گی، یا اس نے ایسا گھر لیا ہے تو ہم بھی ایسا گھر بنائیں گے۔ بے شک ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس چیز کے بارے میں یا اس کے پیچھے نہ پڑیں، دکھاوے کی طرف کبھی مت جائیں، کیونکہ اس دکھاوے نے بہت سے گھروں کو توڑ دیا ہے۔ بہت سے گھروں کا یہی مسئلہ ہے، دکھاوا، کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، بے شک ان کے پاس نہیں ہو، اور اس چیز کے پیچھے وہ قرض بھی لے لیتے ہیں اور پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل سمپل رہیں، جتنا آپ کے پاس ہے آپ اتنا ہی کریں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ کریں، اگر تھوڑا ہے تو تھوڑا کریں، دکھائیں مت۔ آپ کے دکھاوے کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کئی لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، آپ کا برا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یا چوری وغیرہ بھی کرواتے ہیں، بہت کچھ پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ایک دکھاوے کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے عمل پہ سب سے زیادہ، میرا یہی ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے بات کرتی ہوں میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل پہ دھیان دیں۔ جو بھی حالات ہیں، اچھے ہیں تب بھی، برے ہیں تب بھی، ہمارے عمل کے بارے میں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، اور ہم سے سوال ہمارے عمل کا ہوگا۔ ہمارے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کیا ہے دوسروں کے ساتھ، ہم نے ہمارا وقت کیسے گزارا ہے، ہم نے کون سے اعمال کیے ہیں، ہم سے یہ پوچھو گا کہ جب ہم کچھ کر سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم کسی کی مدد کر سکتے تھے کیوں نہیں کی اس وقت، اس بارے میں ہوگا، ہمارے عمل کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ خدا کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، اور یہ دعا کریں کہ اے میرے مولا
میں اس کو معاف کر رہا ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے تو معاف کر دے جو مجھ سے گناہ ہوئے۔ آپ خدا کی رضا کے لیے کسی انسان کو معاف کر دیں، اپنا دل بڑا کریں۔ سزا دینے والے ہم کوئی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس سے مجھے بہت بار حوصلہ ملتا ہے، اور اگر آپ یہ بات یاد رکھیں گے تو آپ کی بھی حوصلہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا ضرور دے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین پکا رکھیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، پر ہمارے عمل سے نہیں لگتا کہ ہمیں یقین ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ نیکیوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو ہماری نیت اگر صاف ہو تو بے شک لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کو ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل کا حال آپ کا رب جانتا ہے۔ تو پھر لوگوں کی باتوں پر نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ دکھی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔